بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ تھا، مگر اولاد نہ تھی۔ بادشاہ ہر وقت غمگین رہتا تھا۔ وہ اس غریب آدمی سے بھی حسد کرتا جو کسی بیٹے کا باپ ہوتا۔ وہ کہتا مال و دولت کس کام کی جب سنبھالنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ ایک دن جب وہ شاہی دسترخوان سے طرح طرح کے لذیذ کھانے کھا چکا تھا تو حقہ پیتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وزیر اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو سیر کے لیے جانے کو کہا۔ وہ اس سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ اور وزیر باتیں کرتے کرتے محل سے بہت دور نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک بڑی سی وادی میں داخل ہو گئے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہ اپنے گرد پھیلے ہوئے حسین نظاروں سے لطف اٹھا رہے تھے اور خدا کی قدرت کی تعریف کر رہے تھے کہ یکایک ان کے پاؤں تلے زمین کانپنے لگی۔ ساتھ ہی سائرن کی سی آواز سنائی دی۔ پھر اڑا اڑا دھم کی آواز فضا میں پھیل گئی۔ اس میں سے ایک جادوگر برآمد ہوا اور ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس جادوگر کی سفید داڑھی تھی اور وہ سر سے پاؤں تک سرد لباس پہنے ہوا تھا۔ صرف پاؤں میں زرد رنگ کی نوک دار جوتیاں تھیں۔ بادشاہ اور وزیر حیران رہ گئے۔ وہ اس طرح بیٹھے تھے جیسے پتھر کے بت ہوں۔ جادوگر ہوئے ہوئے چل کر ان کے پاس آیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بادشاہ اور وزیر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ جادوگر نے پوچھا، حضور یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ بادشاہ نے جواب دیا، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں تو پھر آپ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ جادوگر کچھ نہ بولا۔ اس نے اپنے چونے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سیب نکال کر بادشاہ کو دیتے ہوئے بولا، یہ سیب گھر لے جائیے، اس کو 2 حصوں میں کاٹ کر آدھا خود کھا لیجیے اور آدھا ملکہ کو پیش کیجیے۔ اس کے بعد ایک بار پھر زمین لرزنے لگی، سائرن سا بجا، زور کا دھماکہ ہوا اور جادوگر دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گیا۔ سکتے کے عالم میں بادشاہ اور وزیر محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے جادوگر کی بات پر عمل کیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ابھی سال بھی ختم نہ ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو چاند جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ اس موقع پر جس طرح جشن منایا گیا اور خوشیاں کی گئی، ان کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اور بادشاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے، تمام غریبوں محتاجوں کے گھر بھر دیے، سینکڑوں غلام آزاد کر دیے، دوستوں اور رشتہ داروں کی شاندار دعوتیں کی۔ 4 دن اور 4 راتیں کھیل تماشے ہوتے رہے۔ ننھا شہزادہ ناز و نعمت میں پرورش پانے لگا۔ اس کے لیے ہر طرف محبت تھی، آرام تھا، عیش و عشرت تھا۔ جب وہ 14 برس کا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بابا جان، میرے دل میں ایک تمنا ہے، بتائیے بیٹا، آپ کے دل میں کون سی خواہش ہے؟ ہم فوراً پوری کر دیں گے، بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا۔ شہزادے نے جواب دیا، حضور، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا محل بنوایا جائے۔ اس میں 2 فوارے ہوں، ان میں سے ایک میں مکھن بھرا رہے اور دوسرے میں شہد۔ بادشاہ نے اسی وقت اور حکم دیا کہ جلدی سے جلدی ایسا محل تیار کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سنگ مرمر کا سفید محل تیار ہو گیا۔ اس میں 2 فوارے بنا دیے گئے، ان میں سے ایک سے مکھن نکلتا اور دوسرے سے شہد۔ شہزادہ پیروں اور ان فواروں کو دیکھتا رہتا۔ ایک روز شہزادہ فواروں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑھیا گھڑا لے کر محل میں آئی اور مکھن کے فوارے پر جھک کر گھڑا بھرنے لگی۔
شہزادے کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے پتھر اٹھا کر بڑھیا کی طرف پھینکا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ گھڑے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ بڑھیا خاموش رہی اور اداسی سے قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ دوسرے روز وہی بڑھیا اس طرف گھڑا لیے محل میں داخل ہوئی اور شہد والے فوارے سے گھڑا بھرنے لگی۔ شہزادے نے پھر ایک پتھر اٹھا کر بڑھیا کے گھڑے پر مارا۔ گھڑا ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ بڑھیا نے ایک لفظ نہ کہا اور جدھر سے آئی تھی ادھر ہی واپس چلی گئی۔ تیسرے دن بڑھیا پھر آئی۔ شہزادے نے اس روز بھی اس کے ہاتھ وہی سلوک کیا جو پہلے کیا تھا، لیکن آج بڑھیا خاموش نہیں رہی۔ محل سے نکلتے نکلتے اس نے شہزادے کو بدوا دے دی۔ شہزادے، خدا کرے تجھے 3 سنہری پریاں کبھی چین نہ لینے دے۔ بڑھیا کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے پیارے اور اکلوتے بیٹے نے چپ سادھ لی۔ وہ ہر وقت تھکا تھکا رہتا، بے دلی سے کھاتا پیتا، آخر سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دور دور سے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سیانے بلائے اور ان سے دریافت کیا کہ شہزادے کو کیا بیماری ہے۔ یہ لوگ لاکھ سوچتے رہے، سر مارتے رہے، لیکن شہزادے کے دکھ کا سبب نہ جان سکے۔ ایک روز شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کا علاج سیانوں اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ نے بےتاب ہو کر کہا، بیٹے مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تجھے کیا دکھ ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تیری وجہ سے بے حد رنجیدہ ہوں، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ اس پر شہزادے کا دل بھر آیا۔ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا، میرے پیارے ابا جان، میرا غم عجیب و غریب ہے۔ مجھے 3 سنہری پریاں چاہیے جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، صرف ان کے بارے میں سنا ہے۔ میں ان کو حاصل کروں گا ورنہ جان دے دوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اسے خوف تھا کہ اس کا پیارا بیٹا پریوں کی تلاش میں اس سے جدا ہو جائے گا۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا کہ تم میری آنکھوں کا نور اور کلیجے کی ٹھنڈک ہو، مجھ سے جدا نہ ہو اور پریوں کا خیال دل سے نکال دو۔ لیکن بیٹا نہ مانا۔ اس کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ گری گری رہنے لگی، چہرہ زرد اور آنکھیں مرجھا گئی۔ اب وہ سارا دن چپ چاپ پلنگ پر لیٹا رہتا۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ کی اپنی حالت بگڑنے لگی۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کو گھٹ گھٹ کر مرنے کے بجائے اور پریوں کی تلاش میں جانے دے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ بادشاہ نے دل پر پتھر رکھ کر شہزادے کو سفر پر روانہ ہونے کی اجازت دے دی۔ اس نے جلدی جلدی ضرورت کی چیزیں باندھی، کچھ ہیرے جواہرات ساتھ لیے اور خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ وہ کئی دن کئی راتیں سفر کرتا رہا۔ راستے میں کئی پہاڑ کئی وادیاں آئیں۔ دن بھر سفر کرتا رہا۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک دن کشادہ میدان میں جا نکلا۔ اس میدان میں شہزادے کا سامنا ایک دیونی سے ہوا۔ یہ دیونی بہت بڑی اور بہت خوفناک تھی۔ اس کا ایک پیر ایک پہاڑ پر تھا اور دوسرا پیر دوسرے پہاڑ پر۔ جب وہ سانس لیتی تو زور کا جھٹکا لگنے لگتا۔ شہزادے نے بڑے ادب سے کہا، بڑی بھی سلام عرض کرتا ہوں، کیسے مزاج ہیں؟ دیونی نے جواب دیا، جیتے رہو بیٹے، اچھی ہوں۔ اس کی آواز سے پہاڑ ہلنے لگے۔ پھر اس نے کہا، حیرت ہے کہ تم میرے ساتھ اتنی تمیز سے بات کرتے ہو، تمہاری عمر کے لڑکوں کو تو بات بھی کرنی نہیں آتی۔ اچھا بچے، یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے سرد آہ بھر کر کہا، بڑی بھی میں بہت بڑی مصیبت میں الجھا ہوا ہوں۔ دیونی نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بتاؤ تو صحیح، کون سی ایسی مصیبت ہے، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ شہزادے نے اداس ہو کر سر جھکا لیا، پھر آہستہ سے بولا، بڑی بھی میں 3 سنہری پریوں کی تلاش میں نکلا ہوں۔ ان کے بغیر میرا جینا محال ہے۔ ان کے لیے میں نے محل چھوڑا، آرام چھوڑا، پیار کرنے والے ماں باپ چھوڑے،
میں بے حد دکھی ہوں۔ بڑی بی: اوہو، یہ تو بہت مشکل کام ہے، دیونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں پرستان کے راستے پر پہرا دے رہی ہوں، لیکن یہ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ سنہری پریاں رہتی کہاں ہیں۔ میرے 40 بیٹے ہیں جو اس ملک میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ شاید کچھ بتا سکیں۔ آج رات تم یہیں ٹھہرو، شام کو وہ واپس آئیں گے تو اپنی باتیں ان سے کہنا۔ شہزادہ دیونی کے 40 بیٹوں کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج نے اپنی روشنی سمیٹ لی اور رات نے ڈیرا ڈالنا شروع کر دیا تو دیونی نے اپنی انگلی اٹھائی اور شہزادے کی پیشانی کو چھوا۔ شہزادے اسی وقت پانی کا گھڑا بن گیا۔ دیونی کے 40 بیٹے وادی میں واپس آئے تو شہزادہ گھڑے کی شکل میں دیونی کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ دیونی کا بڑا بیٹا آتے ہی بولا، یہاں کہیں ضرور کوئی آدم زاد چھپا ہوا ہے۔ باقی بیٹے بھی دھاڑنے لگے، آدم بو، ہمیں انسان کی بو آ رہی ہے۔ پھر وہ ہر طرف آدمی کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے پہاڑوں، ڈھلانوں اور وادیوں میں کھوج لگایا مگر انسان نہ ملا۔ تھک ہار کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ جب خوب پیٹ بھر لیا اور تسلی سے ایک طرف بیٹھے تو ماں نے آہستہ سے پوچھا، بیٹا اگر میں تم سے کہوں کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے اور وہ انسان ہے تو تم کیا کرو گے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، اگر وہ ہمارا بھائی ہے تو ہم اس کو پیار کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسرے 39 بھائیوں نے بھی ایک آواز ہو کر کہا، بالکل بالکل، بڑا بھائی ٹھیک کہتا ہے، ہم اس کو پیار کریں گے۔ پلک جھپکتے میں ان کے سامنے ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ دیونی نے کہا، لو میرے بچوں، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ دیونی کے 40 بیٹے اس چھوٹے سے پیارے بھائی کو پا کر بے حد خوش ہوئے۔ ہر دیو شہزادے کی خاطر تواضع کرنا چاہتا تھا۔ ایک اٹھا بھیڑ پکڑ کر لایا، دوسرے نے آگ جلا دی، باقیوں نے بھیڑ کی کھال اتاری اور بوٹیاں بنا کر انہیں آگ میں بھوننا شروع کر دیا۔ پھر خوشی خوشی شہزادے کو بھنا ہوا گوشت کھلایا۔ شہزادہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو دیونی کے 40 بیٹے گوشت کو 2 لقموں میں چٹ کر گئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلی صبح دیونی نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ تمہارا چھوٹا بھائی 3 سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہے۔ بیٹوں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ماں جی ہم بھی نہیں جانتے وہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کو خالہ جان کے پاس لے جائیں، شاید وہ کچھ بتا سکے۔ دیونی نے کہا، اچھا بیٹا، اس کو خالہ کے پاس لے جاؤ، اس سے کہنا کہ اس کی ہر ممکن مدد کرے۔ ماں سے اجازت لے کر 40 دیو شہزادے کو ان پہاڑوں پر لے گئے جہاں ان کی خالہ رہتی تھی۔ انہوں نے خالہ کو شہزادے کے دکھ کا قصہ سنایا اور کہا کہ کسی طرح اسے سنہری پریوں تک پہنچا دو۔ خالہ نے مجبوراً ظاہر کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں بھی نہیں جانتی کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں، یہ آج میرے پاس ٹھہرے، شام کو میرے 60 بیٹے آئیں گے، وہ شاید اس کی مدد کر سکیں، لیکن پہلے میں اس لڑکے کو کہیں چھپا دو ورنہ میرے بیٹے اسے ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ کہہ کر دیونی خالہ نے شہزادے کو انگلی سے چھوا۔ شہزادہ ایک دم گلاس بن گیا۔ دیونی کے 40 بیٹے مطمئن ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ شام کو دیونی خالہ کے 60 بیٹے گھر لوٹے تو چلانے لگے، آدم بو، ہمیں انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے، ماں جی ہمیں انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ دیونی نے کہا، اے مکو تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے، آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ سارے دیو دسترخوان پر بیٹھ گئے اور مزے سے کھانا کھانے لگے۔ دیونی نے گلاس کو انگلی سے بجایا، اسی وقت شہزادہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ 60 بیٹے خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے پاس بٹھا کر کھانا کھلانے لگے۔
کھا پی کر سیر ہو گئے تو لیٹ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو دیونی نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ شہزادہ سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہے اور ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ افسوس ماں جی، 60 دیو اکٹھے بولے، ہم سنہری پریوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتی ہیں، لیکن ہم شہزادے کو بڑی خالہ کے پاس لے جاتے ہیں، وہ بڑی عقل مند ہے، اس کی ضرور مدد کرے گی۔ دیونی نے کہا، تم نے ٹھیک کہا، اس کو بڑی خالہ کے پاس لے جاؤ، ان کو بتانا کہ یہ میرا 61واں بیٹا ہے، اسے بھی اپنا ہی بیٹا سمجھے اور مہربانی سے پیش آئے۔ دیونی خالہ کے 60 بیٹے شہزادے کو ساتھ لے کر اس پہاڑ پر گئے جہاں ان کی بڑی خالہ رہتی تھی۔ بڑی خالہ نے بڑے محبت سے شہزادے کا استقبال کیا اور اس کی درد بھری کہانی سنی، لیکن وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں۔ پھر بھی اس نے شہزادے کو تسلی دی، بیٹا امید کا دامن نہ چھوڑو، آج کی رات یہاں ٹھہرو، شام کو میرے 90 بیٹے واپس آئیں گے، ان سے پریوں کا پتہ پوچھوں گی، شاید وہ جانتے ہوں۔ یہ کہہ کر دیونی نے اپنے بھانجوں کو رخصت کیا، وہ سلام کر کے چلے گئے۔ جب دن کی روشنی اندھیرے میں بدلنے لگی تو دیونی نے شہزادے کے ماتھے کو انگلی سے چھوا، شہزادہ جھاڑو بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد دیونی کے 90 بیٹے آ گئے اور آتے ہی آدم بو پکارنے لگے۔ ماں نے جھٹ پٹ کھانا تیار کیا اور انہیں کھلایا۔ جب وہ کھا پی چکے تو دیونی نے پوچھا، اگر تمہیں کوئی چھوٹا سا بھائی مل جائے تو تم اسے بھی کھا جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی بھلا اپنے بھائی کو بھی کھاتا ہے؟ 90 کے 90 بھائی ایک ساتھ چیخے۔ ماں نے کہا، اچھا قسم کھاؤ کہ تم سے کچھ نہیں کہو گے۔ سب نے فوراً قسم کھائی۔ ماں نے جھاڑو پر ہاتھ مارا تو شہزادہ فوراً جھاڑو سے انسان بن گیا۔ دیو کو ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا، انہوں نے شہزادے کو اپنے پاس بٹھا لیا تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ وہ پیار سے شہزادے کا حال پوچھ رہے تھے۔ شہزادے نے لمبی سانس بھر کر جواب دیا، میں بیمار نہیں مگر خوش بھی نہیں، میری مصیبت یہ ہے کہ میں 3 سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیونی نے کہا، لو اپنے بھائی کی مدد کرو، تم میں سے کون بتائے گا کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں؟ امی جان، میں جانتا ہوں۔ 90 بھائی میں سے سب سے چھوٹے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن صبح سویرے دیونی کا سب سے چھوٹا بیٹا اور شہزادہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور 2 گھنٹے تک چلتے رہے۔ پھر دیو نے شہزادے سے کہا، بھائی ہم بہت جلد ایک باغ میں پہنچ جائیں گے، باغ میں ایک فوارہ چل رہا ہوگا، اس فوارے میں ہی 3 سنہری پریاں رہتی ہیں، فوارے پر جا کر میں تمہیں آنکھیں بند کرنے کا کہوں گا، تم آنکھیں بند کر لینا، پھر میں کہوں گا آنکھیں کھول دو تو تم کھول لینا، جو ہی تم آنکھیں کھولو گے تمہارے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ چلتے چلتے راستہ بہت چوڑا ہو گیا، پھر وہ ایک بہت بڑے باغ میں جا کر ختم ہو گیا۔ باغ کے عین درمیان میں فوارہ چل رہا تھا، چاندی جیسے پانی کی بوندیں اڑ اڑ کر تالاب میں گر رہی تھی۔ یہاں شہزادہ اور دیو دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیو نے کہا، آنکھیں بند کر لو۔ شہزادے نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور یوں ہی کچھ دیر کھڑا رہا۔ پھر دیو نے آواز دی، آنکھیں کھولو۔ شہزادے نے آنکھیں کھول لی۔ تالاب کے پانی میں 3 سنترے ڈبکیاں لگا لگا کر نہا رہے تھے۔ اس نے فوراً پانی میں ہاتھ ڈالا اور 3 سنترے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ دیو بولا، شاباش، اب سب کام ٹھیک ہو جائیں گے، بس ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم ان سنتروں کو چھیلنے لگو تو خیال رکھنا کہ تمہارے آس پاس پانی ضرور ہو۔ شہزادے نے دیو کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق کام کرے گا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر جدا ہو گئے۔ دیو جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ شہزادہ باغ میں سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ وہاں ایک سڑک تھی
یہ سڑک ایک پہاڑی پر سے گزر رہی تھی۔ پہاڑی کو پار کیا تو ایک ریگستان آ گیا۔ شہزادہ تپتی ہوئی ریت پر 1 گھنٹے سے زیادہ چلتا رہا۔ پیاس لگی تو اسے 3 سنگتروں کا خیال آیا۔ اسے گرم خشک ریگستان میں رس بھرے سنگتروں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور ایک سنگترے کو کاٹ کر 2 حصے کرنا چاہے۔ جو ہی سنگترا کٹا، ایک خوبصورت پری کود کر باہر آ گئی۔ یہ سنہری پری اتنی حسین تھی کہ شہزادے کی آنکھیں چندھا گئی۔ وہ شہزادے کے سامنے تپتی ہوئی ریت پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر آنکھیں گھما کر دیکھا اور شہزادے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ لیکن شہزادہ تو ریگستان میں کھڑا تھا، وہاں پانی کہاں؟ اب شہزادے کو دیو کی بات یاد آئی۔ دیو نے اسی لیے کہا تھا کہ جب تک پانی پاس نہ ہو سنترا مت چھیلنا۔ شہزادہ بہت پچھتایا۔ بیچاری پری اس کی طرف اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت پیاسی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ شہزادہ بے بسی سے ہاتھ ملنے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی، خیر پری جا چکی تھی۔ شہزادہ اداس ہو کر پھر چلنے لگا۔ اس بے اندازہ لمبے چوڑے ریگستان میں کہیں نخلستان کا نام نشان نہ تھا۔ شہزادے کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ جب جان لبوں پر آ گئی تو اس کو دوسرے سنگترے کا خیال آیا۔ اس نے دل کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، ایک سنگترا تو پھر بھی بچ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے سنگترے میں سے پری نہ نکلے۔ عجیب واقعہ بار بار تو پیش نہیں آتے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دوسرا سنگترا بھی کاٹ دیا۔ جو ہی سنگترا کاٹا، اس میں سے ایک ننھی سی پری اچھل کر باہر نکل آئی۔ یہ پری پہلی پری سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ شہزادہ چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، ٹکر ٹکر پری کو دیکھنے لگا۔ پری نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولی، پانی، مجھے پانی پلاؤ۔ شہزادہ بے بس تھا، وہ خود پیاسا مر رہا تھا۔ پانی ہوتا تو اس پری کو پہلے دیتا، لیکن ہائے بدقسمتی، پری غائب ہو گئی۔ شہزادے نے اپنا سفر جاری رکھا اور دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے وہ پیاسا مر جائے، آخری سنگترے کو اس وقت تک نہیں چھیلے گا جب تک آس پاس پانی نہ ہو۔ ریگستان میں بھٹکتے بھٹکتے دوسرا دن بھی آدھا گزر گیا۔ اچانک اسے چشمہ بہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گرتا پڑتا چشمے تک جا پہنچا، چلو بھر بھر کر ٹھنڈا پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پیاس بجھانے کے بعد اس نے جیب سے چاقو نکالا اور آخری سنترا کاٹا۔ جو ہی سنترے کے 2 حصے ہوئے، اس میں سے ایک نازک سی پری اچھل کر باہر آ گئی۔ یہ پری پہلی دونوں پریوں سے زیادہ نازک اور حسین تھی۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر شہزادے سے، پانی، مجھے پانی چاہیے۔ شہزادہ اسی چشمے پر لے گیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور پھر شہزادے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ اس پری کو کسی ڈولی یا گاڑی میں لے جانا چاہیے، ورنہ لوگوں میں بے عزتی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے پری سے کہا، میں تمہارے لیے گاڑی لینے جا رہا ہوں، تم یہیں انتظار کرنا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پری کو چشمے کے پاس ایک درخت کی شاخ پر بٹھا دیا اور تاکید کر دی کہ یہاں سے ہرگز نہ ہلنا۔ پری درخت پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ کافی دیر ہو گئی مگر شہزادہ لوٹ کر نہ آیا۔ اتنے میں پری کو کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ شہزادہ نہیں تھا بلکہ کوئی نوکرانی تھی جو اپنی مالکن کے لیے چشمے سے پانی لینے آئی تھی۔ نوکرانی کے ہاتھ میں گھڑا تھا۔ جب وہ گھڑا بھرنے کے لیے جھکی تو اسے پانی میں پری کا عکس نظر آیا۔ نوکرانی نے سمجھا یہ میرا ہی عکس ہے۔ وہ اترا کر بولی، واہ، میں تو اپنی مالکن سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، اسے میری خدمت کرنی چاہیے نہ کہ مجھے اس کی۔ یہ کہہ کر اس نے گھڑا زمین پر دے مارا اور اپنی مالکن کے گھر چلی گئی۔
مالکن نے اسے خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا، پانی کہاں ہے؟ گھڑا ٹوٹ گیا۔ نوکرانی نے غرور سے جواب دیا، میں تم سے زیادہ حسین ہوں، تمہاری نوکر کیوں بنوں؟ تم خود پانی لے آؤ۔ کیا کہنے ہیں تیرے؟ مالکن چلائی، یہ کچھڑی آج یکا یک حسین کیسے بن گئی؟ یہ کہہ کر نوکرانی کے سامنے آئینہ کر دیا۔ نوکرانی نے آئینے میں شکل دیکھی تو بے حد شرمندہ ہوئی اور اس نے دوسرے گھڑا اٹھایا اور چشمے سے پانی بھرنے چلی گئی۔ چشمے پر وہی واقعہ پھر پیش آیا۔ وہ گھڑا بھرنے جھکی تو پانی میں پری کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں حسین ہوں، میں یقیناً اپنی مالکن سے زیادہ حسین ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا گھڑا بھی توڑ دیا اور مالکن کے پاس چلی گئی۔ مالکن نے پوچھا، پانی کہاں ہے اور دوسرے گھڑے کا کیا ہوا؟ تو نوکرانی نے رعب سے کہا، تمہیں میرا پانی بھرنا چاہیے، میں تم سے زیادہ حسین ہوں، پھر تمہاری خدمت کیوں کروں؟ میرا خیال ہے تم پاگل ہو گئی ہو، ایک بار آئینہ پھر دیکھو۔ مالکن نے کہا۔ آئینہ دیکھ کر نوکرانی پھر شرمندہ ہوئی اور تیسری بار پانی بھرنے کے لیے چشمے پر چلی گئی۔ اس دفعہ بھی اسے پانی میں وہی چہرہ دکھائی دیا۔ اب تیسرا گھڑا ٹوٹنے ہی والا تھا کہ درخت پر بیٹھی سنہری پری نے کہا، نہ اب گھڑا مت توڑنا، پانی میں تمہیں میرا چہرہ نظر آتا ہے، دوبارہ جھانکو تو۔ لیکن نوکرانی نے پانی میں دیکھنے کے بجائے اوپر درخت کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ خوبصورت پری پر پڑی۔ وہ جلدی سے درخت پر چڑھ گئی۔ اس کے دل میں کھوٹ تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے کہا، ننھی پری تم تھکی ہوئی لگتی ہو، آؤ میرے بازوؤں پر سر رکھ کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ یہ کہا اور سنہری پری کا خوبصورت سر اپنے گود میں رکھ لیا۔ جب پری باتیں کرتی ہوئی اس کی گود میں سو گئی تو نوکرانی نے اپنی جیب میں سے سوئی نکالی اور پری کے ماتھے میں چبو دی۔ سوئی چبھتے ہی ننھی پری ایک چھوٹا سا پرندہ بن گئی اور اڑ کر دور چلی گئی۔ نوکرانی درخت پر بیٹھی رہی۔ جب شہزادہ گاڑی لے کر واپس آیا تو نوکرانی سنہری پری کی جگہ بیٹھی تھی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بولا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ نوکرانی نے غصے سے کہا، ہاں اب تم تو یہی کہو گے، مجھے تنہا درخت پر چھوڑ کر دن بھر غائب رہے، اب پوچھتے ہو کیا ہوا؟ دھوپ بہت تیز تھی اور کیڑے مکوڑوں نے کاٹ کر مجھے بے حال کر دیا، میں اپنے ہاتھ پاؤں سکھڑے بیٹھی رہی، یہ ہوا میرے ساتھ۔ شہزادہ بے حد شرمندہ ہوا۔ اس نے نوکرانی سے معافی مانگی اور اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے باپ کے محل میں شہزادہ اور اس کی دلہن کے استقبال کی زبردست تیاریاں کی گئی تھی۔ ہر شخص خوش تھا۔ محبوب شہزادہ پری کو لے ہی آیا، لیکن جب انہوں نے نوکرانی کو دیکھا تو بہت حیرت ہوئی۔ جیسا سنا تھا ویسی وہ ہرگز نہ تھی۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا، یہ عقل مند شاید ہو لیکن خوبصورت ہرگز نہیں ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، یہ عقل مند بھی ہے اور حسین بھی، قصور میرا ہے، میں نے اسے تنہا چھوڑ کر غلطی کی، تیز دھوپ نے اس کا رنگ کالا کر دیا ہے، آرام کرنے دیجیے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ کے محل کے گرد خوبصورت باغ تھا۔ ایک دن باغ کا مالی پودے کو دیکھ بھال کر رہا تھا کہ ایک سنہری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ مالی نے خوش ہو کر کہا، ننھی چڑیا، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنہری چڑیا نے جواب دیا، بڑے میاں، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ مالی نے کہا، ننھی چڑیا، میں اچھی طرح تو نہیں جانتا کہ شہزادہ کیا کر رہا ہوگا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ کسی کو دکھ نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ پرندے نے پھر پوچھا، اچھے مالی، مجھے یہ تو بتا سکتے ہو کہ اس وقت شہزادے کی دلہن کیا کر رہی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ شہزادے کے پاس بیٹھی ہوگی۔ مالی نے چڑیا کو بتایا۔ یہ سن کر
चिड़िया गाने लगी, वो सभी इसने जीत लिया, पर है ये इसकी भूल, और सदाबहार नहीं होते ये मुस्कानों के फूल। नन्ही चिड़िया ने गाते हुए बाग के 2-3 चक्कर लगाए, फिर वो गुलाब की एक टहनी पर बैठकर गाने लगी, ये फूल जहाँ मैं बैठी हूँ ये भी तो मुरझा जाएंगे। ये गा कर नन्ही चिड़िया उड़ती हुई बाग से निकल गई। दूसरे दिन वो फिर बाग में आई और माली से जाना कि शहज़ादा क्या कर रहा होगा। शहज़ादा और दुल्हन के बारे में पूछा। तीसरे दिन फिर आई। हर बार माली वही जवाब देता और हर बार सुनहरी चिड़िया वही गाना गा कर माली को सुनाती। बेचारा माली नन्ही चिड़िया की बातों पर हैरान था और अपने फूलों की वजह से परेशान था। बादशाह माली के लगाए हुए गुलाब के पौधों की वजह से इसकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन शहज़ादा बाग में अकेला टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र गुलाब के इन पौधों पर पड़ी जिनके फूल मुरझा चुके थे। शहज़ादे ने इसी वक्त माली को बुलाया और कहा, बड़े मियाँ, हैरत है कि तुम गुलाब की सही देखभाल नहीं कर रहे। देखो इन तीनों पौधों के फूल मुरझा चुके हैं और इसकी वजह क्या है। माली ने जवाब दिया, सरकार, ये एक सुनहरी चिड़िया की वजह से मुरझा गई है। शहज़ादे ने माली को हुक्म दिया कि बाग में एक फंदा लगाओ और जब चिड़िया आए तो इसे पकड़कर मेरे सामने पेश करो। माली ने शहज़ादे के हुक्म पर दरख्त की टहनी पर फंदा लगा दिया। अगले रोज़ सुनहरी चिड़िया फिर आई। जो ही वो टहनी पर बैठी फंदा बंद हो गया और चिड़िया इसमें फंस गई। माली चिड़िया को पकड़कर शहज़ादे के पास ले गया। शहज़ादे ने चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। शहज़ादे की दुल्हन ने इस नन्ही चिड़िया को देखा तो उसे शक हुआ कि हो ना हो ये वही सुनहरी परी है जिसके इसने सुई चबोई थी। इसको फिक्र हो गई कि इसका भेद खुल जाएगा। वो इस नई मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गौर करने लगी। आखिर इसने फैसला किया कि वो झूठ मूठ बीमार पड़ जाएगी और कहेगी कि इसकी तकलीफ़ नन्ही चिड़िया का कलेजा खाकर ही दूर होगी। इस मकसद के लिए उसे डॉक्टरों को रिश्वत भी देना होगी ताकि वो ही इलाज बताएं जो वो चाहती है। खूब सोच समझकर इसने महल के डॉक्टरों के लिए कीमती तोहफे तैयार किए और इनसे कहा, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई तो तुम्हें माला माल कर दूंगी। सब इंतज़ाम मुकम्मल करके मक्का नौकरानी पलंग पर लेट गई और शहज़ादे को आता देखकर आंखें बंद करके गिराने लगी। शहज़ादे ने अपनी दुल्हन को यूं तड़पते देखा तो घबरा कर बोला, मेरी दुल्हन को क्या तकलीफ़ है? हाय हाय, डॉक्टरों को बुलाओ। नौकरानी ने कराते हुए कहा, मुझे लगता है जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। डॉक्टरों को फ़ौरन बुलाया गया। इन्होंने शहज़ादे की दुल्हन को बेचैनी से करवटें बदलते देखा तो सर जोड़ कर बैठ गए। आखिरकार इन्होंने शहज़ादे को बताया कि दुल्हन को एक ख़ास किस्म के परिंदे की कलेजी खिलाई जाए तो इसका रोग दूर हो जाएगा, वरना बचना मुश्किल है। सबसे बड़े डॉक्टर ने दाढ़ी खींचते हुए कहा, मैंने आज सुबह इस किस्म का परिंदा शाही महल में देखा है। मेरा ख्याल है वो परिंदा तो मेरे पिंजरे में है। ये कहकर शहज़ादे ने एक गुलाम को पिंजरा लाने के लिए कहा। गुलाम पिंजरा ले आया तो सुनहरी चिड़िया को देखकर नौकरानी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हाँ हाँ, यही वो परिंदा है, बड़े डॉक्टरों ने जल्दी से कहा। इस परिंदे का गोश्त खाने से शहज़ादी का रोग दूर हो जाएगा। ये कहकर डॉक्टर कमरे से निकल गए। शहज़ादे ने गुलाम से कहा कि सुनहरी चिड़िया को ज़ुबा करके इसकी कलेजी भून लाओ। जब गुलाम चिड़िया की कलेजी भून कर लाया तो शहज़ादे ने अपने हाथों से दुल्हन को खिलाई। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई जैसे इसे कुछ दुख रोग ना था। जब चिड़िया को ज़िबा करके इसके पर नोचे जा रहे थे तो एक पर उड़कर दूर जा गिरा। उस पर किसी की नज़र ना पड़ी। बाकी परों को समेट कर कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया।
زندگی پھر پہلے کی طرح گزرنے لگی۔ شہزادے کو اب بھی امید تھی کہ اس کی دلہن کی موہنی صورت واپس آ جائے گی اور وہ پہلے جیسی حسین پری بن جائے گی، لیکن دلہن کا چہرہ مہرا تو کیا حسین ہوتا، عادت بھی خراب ہوتی گئی۔ وہ بے حد مغرور اور ناک چڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک بڑھیا کو جو محل میں کام دھندا کرنے آتی تھی، سنہری چڑیا کا گرا ہوا پر مل گیا۔ یہ پر بے حد خوبصورت تھا۔ بڑھیا نے اسے اپنے گربان میں اوڑھ لیا اور پھر گھر لے گئی۔ گھر لے جا کر اس نے پر کو دیوار پر گاڑ دیا تاکہ وہ چلتی پھرتی اس نازک اور خوبصورت پر کو دیکھتی رہے۔ ایک دن بڑھیا محل میں کام کرنے گئی ہوئی تھی کہ ہوا کے جھونکے سے یہ پر دیوار سے گر گیا اور گرتے ہی اس خوبصورت پری میں بدل گیا، جس کو شہزادہ درخت پر انتظار کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا۔ پری چپکے سے اٹھی اور کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ پھر اس نے کھانا پکایا۔ کھانا تیار ہو گیا تو دسترخوان پر لگا کر دوبارہ پر بن گئی اور دیوار کے سوراخ میں جا بیٹھی۔ شام کو بڑھیا تھکی ہاری گھر لوٹی تو سیدھی چولہے کے پاس گئی۔ وہ کھانا تیار کرنا چاہتی تھی۔ دیگی کا ڈھکن اٹھایا تو کھانا تیار پڑا تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی تھی، کمرہ بھی صاف ستھرا تھا۔ بڑھیا بڑی حیران ہو گئی، یہ کام کس نے کیا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ دوسرے روز بڑھیا کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ محل سے واپسی پر اس نے دیکھا کہ کل کی طرح پھر ہر شے ٹھکانے پر رکھی ہوئی ہے، کھانا تیار پڑا ہے، لیکن گھر میں کوئی نہیں۔ بڑھیا نے بڑبڑ کرتے ہوئے کہا، میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچوں گی۔ اگلی صبح وہ روز کی طرح تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن محل کو جانے کے بجائے وہ باہر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ 1 گھنٹہ انتظار کرتی رہی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر اچانک اسے اندر سے تھم تھم آوازیں آتی سنائی دی۔ اس نے کان دروازے پر رکھ دیا۔ ہاں سچ مچ کوئی کمرے میں چل پھر رہا تھا۔ بڑھیا نے ایک آنکھ دروازے کی دراز پر رکھ دی اور دوسری آنکھ بند کر اندر دیکھا۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکی جس کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا، جھاڑ پوچھ کر رہی تھی۔ بڑھیا دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی اور لڑکی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ لڑکی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بڑھیا نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی کو نوکرانی کا ظلم یاد آ گیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ بڑھیا نے لڑکی کو اپنے باہوں میں لے لیا اور سر چوم کر دوبارہ پوچھا۔ اب لڑکی نے تمام کہانی کہہ سنائی۔ جب بڑھیا کو مکار نوکرانی کی چالاکیوں کا پتہ چلا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ شہزادے کے سامنے یہ راز فاش ضرور کرے گی تاکہ اس کو اصل حقیقت کا علم ہو جائے۔ اس نے لڑکی کو حوصلہ دیا، نہ رو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑھیا اسی وقت محل میں گئی اور شہزادے سے کہا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے میرے قریب کھانے پر تشریف لے چلیے۔ شہزادے نے بڑھیا کی درخواست کو خوشی سے منظور کر لیا۔ بڑھیا شہزادے کو لے کر گھر پہنچی تو رات کا کھانا تیار تھا۔ دونوں نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد کافی پی جانی تھی۔ اب کافی کے پیالے کون لے کر آئے اور پیالوں میں کافی کون بنائے؟ سنہری پری کے سوا یہ کام کون کر سکتا تھا؟ جب شہزادے نے سنہری پری کو دیکھا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمرہ اس کے گرد گھوم رہا ہے یا وہ خلا میں اڑتا ہوا زمین پر گرنے والا ہی ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے بڑھیا سے پوچھا۔ بڑھیا نے جواب دیا، شہزادے صاحب یہ آپ کی اصل بیوی ہے۔ لیکن یہ یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادی کی حیرت کی خوشی میں بدل گئی۔ بڑھیا نے شہزادے کو نوکرانی کی چالاکی کی داستان حرف بہ حرف سنا دی۔
شہزادے کو یوں لگا کہ جیسے وہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت پری کو لے کر محل میں گیا اور ماں باپ کو ساری کہانی سنا دی۔ محل میں شاندار جشن منایا گیا جو 3 دن 3 راتیں چلتا رہا۔ مکار نوکرانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ وہ زندہ رہ کر اپنی مکاریوں سے اوروں کو پریشان نہ کرے۔ شہزادہ اپنی سنہری پری کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔